कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, आज हम ज़बूर की किताब की आखिरी किस्त पर पहुँच चुके हैं और आज हम इस किताब में से ज़बूर 149 और ज़बूर 150 का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 149 है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदद सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वो नाचते हुए उसकी सताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदद सराई करे, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करेंगे। वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। ये ज़बूर खुदा और उसके हजूर नए गीत के मुतल्लिक है। मुझे नए गीत का मतलब बताइए। खुदा उनके हजूर नया गीत गाओ। असूली तौर पर नए गीत के अल्फाज कफारे और निजात से जोड़े जाते हैं, और मेरा मानना है कि इसका ताल्लुक पुराने गीत से है। हमने अय्यूब 38 बाब में पढ़ा कि जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। जब खुदा ने सब मखलूकात को तख्लीक किया तो उन्होंने ये पुराना गीत गाया, लेकिन पुरानी तख्लीकी बदकारी के सबब से गुनाह दाखिल हुआ। इसीलिए खुदा चाहता था कि फिदिया दिया जाए, और फिदिया देने के नतीजे में हम ये पढ़ते हैं कि आसमान पर जाकर हम नया गीत गाएंगे, और हम नया गीत गाएंगे क्योंकि ये हमारे लिए खुदावंद की निजात और फिदिये के मुतल्लिक है। लिहाजा फिदिया के नतीजा में हम नए हो गए, उसने हमें नया बना दिया, इसलिए नया गीत जरूरी है। जी। सही। ज़बूर नवीस ने फरमाया, इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे। उसने बयान किया कि खुदा ही खालिक है और उसके बादशाह होने का जिक्र किया। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदाने सिय्योन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। मैं चाहता हूं कि आप हमें मसीह की सल्तनत और ज़मीन पर उसकी हुकूमत के मुतल्लिक बताएं, क्योंकि ये उसकी तख्लीक और फिदिया और बादशाहत के सबब से है। इन सब मामलात में मसीह के इख्तियार के बारे में बताइए। गौर करें कि तख्लीक के आगाज में खुदा ने कायनात को बनाया, फिर आदम को उन सब पर बादशाह मुकर्रर किया, और हम पैदाइश पहले बाब में पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम को इख्तियार दिया और तीसरे बाब में उसने सब जाया कर दिया। और फिर खुदा ने इंसान को आजमाया। उसने नूह के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश की, पर ऐसा ना हो सका। ना ही इसराइल, ना ही दाऊद और ना ही नबूकत नजर, जब तक कि खुदा की मर्जी को पूरा करने वाला ना आया, यानी मसीह। वही बादशाह है, और उसके लिए इसराइल ने कहा, ये मेरा बादशाह है। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे। लिखा है, तू अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस सेऊन पर बिठा चुका है। खुदा को मसीह में अपनी खुशी मिली और इंसान को मसीह में इत्मीनान मिला, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे और फरजंदाने सेऊन अपने बादशाह के सबब से शादमान हों। वही वाहिद हस्ती है, उसी के वसीले और उसी के वास्ते सब चीजें तख्लीक हुई हैं। वो बादशाह है और सब चीजें उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। भाई यूसुफ, यानी कि ये मसीह की उलूहियत का एक और सबूत है, उसकी खुदाई का सबूत, क्योंकि वो एक ही है, खालिक और बादशाह। सही। उसने दीनदारों के लिए कहा, वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। भाई यूसुफ, आप हमें दीनदारों की तस्वीर के बारे में बयान करें, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। देखें कि बहुत खूबसूरत आयत है, यानी आयत नंबर 5। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, और इससे पहले लिखा है कि वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। और कुछ लोग समझते हैं कि निजात का मतलब है कि जहन्नुम में ना जाना। फिर जीनत कहाँ गई? रौनक और जीनत तभी है जब हम ईमानदारी से जिंदगी बसर करें और हर बात में मुनज्जी खुदा की तालीम की रौनक हो, और इसीलिए खुदा हलीमों को निजात की जीनत बख्शेगा और वो गुनाह से निजात देता है। और तू उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, जहन्नुम से नहीं। हाँ, वो हमें जहन्नुम से बचाता है, लेकिन इससे पहले वो हमें गुनाहों से बचाता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा।
جب انسان راستی، دینداری اور وفاداری سے زندگی بسر کرے، یہی حقیقی زینت ہے۔ خدا حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا۔ ظاہری نہیں بلکہ باطنی طور پر بھی مقدس لوگ خدا کے جلال پر فخر کریں اور اپنے بستر پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں، اور ان کے منہ میں خداوند اپنے خدا کی تمجید ہو، اور جب وہ گائیں تو اونچی آواز سے گائیں، ان کے منہ میں خدا کی تمجید ہو، یعنی کہ وہ اونچی آواز میں گیت گائیں، اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو۔ تو کیا ان کے ہاتھ میں کیا سچ میں دو دھاری تلوار ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے لیے ہماری روحانی تلوار روح کی تلوار ہے۔ بائبل مقدس ہے، روح کی تلوار جو خدا کا زندہ کلام ہے۔ ہم ہاتھوں میں خدا کا کلام رکھیں کیونکہ ہم اس کی مدد سے جنگ لڑتے ہیں، جبکہ زمینی لوگ زمینی جنگیں لڑتے ہیں۔ شکریہ، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا ان کی حمد کرو، ہماری عبادت کا مقصد خدا کی تعریف ہے۔ زبور کی کتاب ہماری دو اہم معاملات پر توجہ لگاتی ہے، یہ حقیقت کہ خدا ہی خالق ہے اور وہی نجات دہندہ ہے۔ خدا نے وہ زمین بنائی جس پر ہم رہتے ہیں، سورج کی خوبصورت کرنیں سب اس کے ہاتھوں کی صنعتیں ہیں۔ وہ تمجید کے لائق ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس لیے وہ حمد اور عبادت اور تعریف کے لائق ہے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیے زبور 150 کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف، زبور 150 میں کیا لکھا ہے؟ میں اسے حمد کی انتہا کہتا ہوں۔ جیسے سالٹر میں 150 موتی ہوتے ہیں اور اس میں بہت سے بڑے موتی ہیں اور یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ حمد کے زبور میں سے سب سے آخری زبور ہے اور یہ حمد کرو سے شروع ہوا اور خدا کی حمد پر ختم ہوا، اور اس میں حمد کا لفظ 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ زبور بہت چھوٹا سا زبور ہے پر 11 مرتبہ حمد کو دہرایا گیا ہے۔ خدا کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، خداوند کی حمد کرو۔ اب ہم اس دور میں ہیں جب سب چیزوں کی بحالی ہو، یعنی کہ سب چیزوں کی بحالی کا وقت، جب تمام مخلوقات آزاد ہوں گی، تب بائبل ہر متنفس فرماتی ہے کہ ہر متنفس خدا کی حمد کرے، یعنی یہ آج پر صادق نہیں آتا۔ بہت سے لوگ آج ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، پر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خدا اس شخص کی تمجید قبول نہیں کرتا جو گناہ میں زندگی بسر کرے۔ تمجید سے پہلے توبہ ضروری ہے، جب کفارہ ہو جائے تو پھر تمجید آتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ توبہ کیے بغیر انسان تمجید کرے۔ جو انسان ناپاکی اور گناہ میں زندگی بسر کرے، خدا نے شریر سے کہا تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ خدا نے کہا تو اپنے سروں کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم دینداری سے زندگی گزارے، اس لیے خدا نہیں کہتا کہ انسان تمجید کرے۔ پس خدا اب سب آدمیوں کو ہر جگہ یہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، اور جب وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ انہیں بچاتا ہے، تو پھر وہ تمجید کرتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر متنفس خدا کی حمد کرے، لیکن یہ آج کے دن میں ممکن نہیں، کیونکہ خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور خدا اس پر رحم کرے، پھر اس کی تمجید کرے۔ لیکن اگر توبہ سے پہلے تمجید کرے اور پاکیزگی کی زندگی نہ گزارے تو خدا اس کی حمد قبول نہیں کرتا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ زبور کی کتاب میں آخری زبور تمجید اور عبادت کے متعلق ہے، تو میرے اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں تاکہ ہم زبور کی کتاب کے مطالعے سے زیادہ مستفید ہوں۔ عبادت کے متعلق آپ مجھے عبادت اور حمد کے معنی بتائیے۔ میں جانتا ہوں کہ ہم کس کی، کیسے اور کہاں عبادت کریں، نئے ایمانداروں کے ذہنوں میں یہ سوال آتے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ وہ عبادت کے بارے میں مزید جانیں اور خدا کی غلط طور پر عبادت کرنے والوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اس لیے آپ ہمیں عبادت کرنے کا وہ طریقہ بتائیں جو کلام مقدس کے مطابق ہو۔ جی، خدا کی عبادت میں اس کی تعریف کرنا شامل ہے، اور میں کہوں گا کہ ہماری قربانیوں اور پرانے عہد نامے کی قربانیوں میں فرق موجود ہے۔ یہ جانور کا خون بہانے کی قربانی نہیں، کیونکہ مسیح کی قربانی کافی ہے۔ ہم مسیح یسوع کے وسیلے روحانی قربانیاں چڑھاتے ہیں جو کہ خدا کے نزدیک مقبول ہوں۔
बस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी खुदा के लिए चढ़ाया करें। दुआ एक कुर्बानी है। अकीदत और खुद को वक्फ करना और देना ये एक कुर्बानी है, और ये रूहानी कुर्बानियां हैं, और हम एक काहिन होते हुए खुदावंद के हजूर ये कुर्बानियां चढ़ाते हैं, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों खुदा से खुश होता है। और हमें चाहिए कि हम खुद में, और मैं कहूँगा कि पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन में फ़र्क करें। वो अपनी इबादत खालिस ज़मीन या जोग्राफियाई जगह पर किया करते थे, पर खुदाम ने सामरी औरत से ये कहा कि मेरी बात का यकीन कर, तुम ना तो उस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। इसके लिए जोग्राफियाई जगह दरकार नहीं, इसके लिए रूहानी हालत का होना जरूरी है। सच्चे परस्तार खुदावंद की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। खुदा रूह है, और हम ये ना सोचें कि वो हमारी तरह है जो बखूर जलने की खुशबू को सूंघे। बेशक ये पुराने अहदनामे में इबादत और दुआ करने की निशानी हुआ करती थी ऊद से भरे हुए प्याले। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, और ये भी ना सोचें कि खुदा मौसीकी से खुश होता है, क्योंकि खुदा रूह है, और हमें ये चाहिए कि हम उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें, क्योंकि खुदा रूह है। यानी हमारी इबादत रूहानी हो जो नई फितरत से आए, वो रूहुल कुद्स के काम की बदौलत हो या फिर रूहानी शख्सियत से आए। ये हमारे अंदर है और हम इसे पाक रूह कहते हैं। ये वो रूह है जो इंसान की नई फितरत या इंसानी रूह होती है। सो हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी परस्तिश करें। ये रस्मी या जिस्मानी या नामी इबादत ना हो, बल्कि आपकी इबादत एक रूहानी इबादत हो। तब हम खुदा की इबादत करें और हम्द और इबादत की कुर्बानी उसके हजूर चढ़ाएं। हमारी कुर्बानी रूहानी है क्योंकि हम काहिन हैं, सब ईमानदार काहिन हैं। हम पाक मुकाम में इबादत करते हैं। सही। हम खुदा की हजूरी में उसकी इबादत करते हैं। इन सब ख्यालात से नए अहदनामे की इबादत बयान हुई। भाई यूसुफ, बताइए कि खुदा किस बुनियाद पर यह कुर्बानियां कबूल करता है, और खुदा इबादत को कैसे कबूल करता है? खुदा हर तरह की इबादत कबूल करता है या उसकी कुछ शराइत हैं? पहले पत्रस के दूसरे बाब में मकबूल का लफ्ज आया है। ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल हों। हमने कहा कि सब ईमानदार काहिन हैं, तो फिर सरदार काहिन कौन है जो हमारी इबादत और कुर्बानियां लेकर उनको खुदा के हजूर देता है, और यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। बस हम उसके वसीले हर वक्त कुर्बानियां चढ़ाया करें। सो जो भी मसीह के वसीले से खुदा की इबादत ना करे, उसकी वो इबादत कबूल नहीं, बेशक वो वफादार हो। सो अगर वो वफादार हो तो रूहुल कुद्स उसके ज़हन को रोशन करेगा ताकि वो समझ जाए, और अगर वो वफादार ना हो तो वो बिला वजह खुद को थकाता है। भाई यूसुफ, जिस तरतीब के मुतल्लिक आपने हमें बताया कि इंसान पहले तौबा करे, फिर सलीब पर मसीह के काम को कबूल करके अपने गुनाहों का इकरार करे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मसीह को कबूल करे, इसके बाद वो मसीह यीशु में नई मखलूक और काहिन होगा ताकि वो खुदा की इबादत करे और खुदा यीशु मसीह के वसीले से खुदा के हजूर कुर्बानियां चढ़ाएं। भाई, मैंने ठीक कहा? चलिए मेहमानों से सवाल जानते हैं। ज़बूर 150, यहाँ कुर्बानियों का जिक्र हुआ। ये खून बहाने वाली कुर्बानी नहीं बल्कि रूहानी कुर्बानियों की बात हुई। पुराने अहदनामे में कुर्बानियां चढ़ाने के लिए खास शराइत थीं। क्या अब भी रूहानी कुर्बानियों के लिए खास शराइत मौजूद है? आपका मतलब हम्द और इबादत की कुर्बानी से है? जी, और इसकी भी शराइत हैं कि कुर्बानी मकबूल ठहर सके। पुराने अहदनामे में जानवरों का बयान था जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल हो सकें। रूहानी कुर्बानियों के मकबूल ठहरने की क्या शराइत हैं? इससे मुझे मलाकी की किताब के पहले बाब की आयत याद आती है। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। खुदा फरमाता है, जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुरा नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा? क्या तू उसका मंजूर नजर होगा? खुदा फरमाता है। पुराने अहदनामे में लंगड़े, अंधे या बीमार जानवर को कुर्बान करना मना था। मिसाल के तौर पर सोचें कि अगर किसी के पास एक बीमार भेड़ हो और वो सोचे कि वो उसे खुदा की नजर करे, तो खुदा उसे कबूल नहीं करेगा। नए अहदनामे की रोशनी में इसका क्या मतलब है? हमारी कुर्बानियां रूहानी हैं। हम गाएंगे, पर ऐसी कुर्बानियां ना चढ़ाएंगे जो अंधी हों। यानी जो भी आप गाएं आपको उसकी समझ हो कि हमने क्या गाया है। अगर आप कहें कि आए खुदावंद मेरी जिंदगी ले ले और अपनी जिंदगी ना सौंपें, तो ये अंधी कुर्बानी है या लंगड़ी कुर्बानी है, यानी आप दीनदार जिंदगी ना गुजारें।
اور لوگوں کا حق چھینیں اور اسی میں سے خدا کی دے یکی لائیں تو خدا کو آپ کی دے یکی قبول نہیں، اس کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، یہ لنگڑی قربانی ہے۔ اور بیمار قربانی یہ ہے کہ اگر آپ گرجا میں موجود ہوں اور آپ کو نیند آ رہی ہو تو کیا خدا آپ کی قربانی قبول کرے گا؟ خدا آپ کی قربانی کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے روحانی قربانی میں بھی اندھے، لنگڑے اور بیمار اور چوری کی قربانی قبول نہیں۔ جب آپ روحانی قربانی گزرانے تو خداوند کو بہترین چیزیں دیں، وہ چیزیں دیں جو آپ کی سب سے بہترین ہیں۔ خداوند کو اپنا دل اور دماغ دیں، پورے ہوش میں، ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ خداوند ہمارے منہ سے وہ الفاظ نہیں سننا چاہتا جن کو ہم اہمیت نہ دیں۔ خداوند یہ نہیں چاہتا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم وقفے کے بعد اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آئے مطالعہ کو جاری رکھتے ہیں اور زبور کی کتاب کی دہرائی کرتے ہیں۔ بھائی، ہم نے زبور 150 کا مطالعہ کیا، پر ہم چاہتے ہیں کہ قسط کے اختتام سے پہلے آپ اس کتاب کی تقسیم اور اس کتاب کے مرکزی خیالات کی دہرائی کریں۔ زبور کو لکھنے والے کون تھے؟ ہمیں ان باتوں کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ بائبل مقدس کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ بائبل کی سب سے مشہور کتاب ہے، اور اس میں 150 زبور ہیں، اور اس کا آغاز مبارک سے ہوا ہے اور اس کا اختتام خداوند کی حمد پر ہوا ہے، اور مبارک کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو برکت دی، اور حمد کرو یعنی خدا کے لوگ خدا کی تمجید کریں۔ شروع ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی، اور اختتام ہے خدا کی حمد کرو۔ اور میں کہوں گا کہ زبور کی کتاب 5 حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ یہ تقسیم قدیم اور خوبصورت ہے، اور یہ موسیٰ کی 5 کتابوں سے مماثلت رکھتی ہے۔ جیسے کہ میں کہوں گا کہ پیدائش، خروج، احبار اور گنتی اور استثنا ہیں، اور زبور کی پہلی کتاب زبور 1 تا 41 زبور ہے۔ یہ پیدائش کی کتاب کو ظاہر کرتی ہے، اور پھر زبور 42 سے 72 خروج کی کتاب، اور زبور 73 سے 89 احبار کی کتاب، اور زبور 90 سے لے کر زبور 106 تک گنتی کی کتاب، اور زبور 107 سے زبور 150 تک استثنا کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی تفصیل بیان کرنے کا بھائی، وقت ہم ان کے موجود متعلق نہیں۔ پہلے سیکھ جی، چکے ہم نے ہیں۔ سیکھا۔ ہمارے ناظرین ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com پر جا کر زبور کی کتاب کے مطالعے کی شروع کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل جی، زبور کی مشہور ترین تقسیم کچھ یوں ہے: مسیح کے متعلق زبور جو مسیح کا بیان کریں اور اس کے دکھ اور جلال کا بتائیں۔ نبیوں نے 2 چیزیں بتائیں، مسیح کا دکھ اور مسیح کا جلال۔ دکھوں کے 4 مشہور زبور ہیں، ان میں صلیب کی بات ہوئی ہے، جن میں زبور 22، 40، 69 اور زبور 118 ہیں۔ ان میں مسیح کا ذکر ہوا ہے جب وہ صلیب پر تھا۔ اور جلال کے مشہور زبور زبور 2 اور 8 ہیں، اور ان میں مسیح کی بات ہوئی ہے کہ وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جیسے مسیح کے دکھوں کے زبور حرفہ پورے ہوں گے، تو میں یہاں پر کہوں گا کہ اس کی سلطنت کے زبور بھی حرفہ پورے ہوں گے۔ حرفن۔ جی، زبوروں کا ایک اور مجموعہ ہے جسے ندامت اور توبہ کے زبور کہتے ہیں، اور یہ 7 مشہور زبور ہیں۔ ان میں اکثر داؤد نے لکھے، اور ان میں اس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ اور ندامت کی بات کی۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ ان میں سے اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے جو خدا انسان سے چاہتا ہے۔ شریر اپنی راہوں کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو اور خدا کی طرف پھرے، یا پھر نئے عہد نامے میں پس خدا اب سب آدمیوں کو کہ توبہ حکم کریں۔ دیتا ہے۔ توبہ اور ایمان ایک سکے کے ہی 2 پہلو ہیں۔ توبہ کرنا یعنی پیالے میں سے پرانا مادہ نکالنا، اور ایمان یعنی اس کو نئے طور پر بھرنا۔ تو خدا کے پاس آ کر خود کو خالی کریں، توبہ کریں، اور ایمان کے ساتھ اس کے بھلائی اور کاموں کی کثرت پر بھروسہ رکھیں اور اس پر توکل رکھتے ہوئے آئیں۔ اور ان 7 زبوروں میں سے زبور 32 اور زبور 51 اور پھر زبور 102، 130 اور پھر زبور 143 ہیں، اور اس کے بعد
ایک اور مجموعہ ہے کچھ زبور مبارک ہے سے شروع ہوتے ہیں. یہ 5 زبور ہیں. ان کی ترتیب بہت خوبصورت ہے اور سب سے پہلا زبور ہے زبور 1. مبارک ہے وہ آدمی جو شریر کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. اور یہ زبور اور یہ برکت صرف ایک شخص کے متعلق ہے، یعنی کہ مسیح، جو نہ ایسے چلا، نہ کھڑا ہوا اور نہ بیٹھا. پر اس کے بعد زبور میں برکت میں ہمارا بھی حصہ ہے. مبارک ہے وہ شخص جس کی خطائیں بخشی جس کا گناہ ڈھانکا گیا اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا. مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا. ہم یہ برکت کیسے پائیں؟ زبور 41 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. زبور 1. مبارک ہے وہ آدمی یعنی مسیح. زبور 32. مبارک ہے وہ جس کی خطائیں بخشی گئیں. زبور 41. ہم یہ برکت کیسے پائیں؟ اور پھر اس کے بعد زبور 119 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہاں، آپ فضل سے بچائے گئے ہیں. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بائبل پڑھنی ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. اور پھر آخری زبور 128 ہے مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. پھر خاندانی برکات آتی ہیں، تیری بیوی اور تیری اولاد، اور پھر تو سارے شہر کی بھلائی دیکھے گا. اور یہ اور طرح کا مجموعہ ہے اور یہ زبور کا ایک اور مجموعہ ہے. میں یہاں پر مزید کہنا چاہوں گا کہ یہ داؤد کے زبور کہلاتے ہیں، پر اس کو لکھنے والا صرف داؤد نہیں ہے. صحیح. ان کو اور لوگوں نے بھی لکھا، جیسے کہ سلیمان اور موسیٰ، لیکن زبور کی کتاب کو صرف داؤد ہی نے لکھا. بالکل صحیح. بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے. آپ کے ساتھ زبور کی کتاب کا مطالعہ کر کے بہت ہی اچھا لگا. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا. قسط کے اختتام میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے زبور 149 اور زبور 150 اور پوری زبور کی کتاب سے کیا کچھ سیکھا. میں کہنا چاہوں گا کہ اس کی شروعات میں خدا نے انسان کو برکت دی اور آخر میں انسان نے اس کو جواب دیا. اس نے خدا کو مبارک کہا اور اس کی تمجید کی. بہت جلد اس کتاب کی آخری آیات پوری ہوں گی. ہر متنفس خداوند کی حمد کرے گا. آمین. زبور 149 ہے، وہ حلیموں کو نجات کی زینت بخشے گا. یہ سچ ہے کہ خداوند نے ہمیں بچایا، سو ہم خوش اور شادمان ہیں. اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ خوشی دینداری اور بھلائی کی زندگی کے ساتھ ہو. مجھے یہ بات پسند آئی کہ خدا کے حضور قربانی مقبول اور پاک اور بے عیب ہو، یعنی کہ ہم اپنی باتوں کے مطابق زندگی گزاریں. جب میں لوگوں میں روحانی اندھا پن دیکھوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں نے سنا کہ کسی نے ایک بیوہ کا حق چھینا. اسے تو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس بیوہ کو تھی، اور آخر میں اس نے کہا کہ میں بیوہ کو پیسے واپس نہیں کروں گا بلکہ میں چرچ میں عطیہ دوں گا. اس نے وہ بیوہ کو نہیں دیے. اسے لگا کہ اس نے خدا کی فرما برداری کی اور قربانی چڑھائی، پر یہ قربانی خدا کے حضور مقبول بالکل نہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ زبور کی کتاب کا اختتام حمد پر ہوا، اور 150 زبور میں لکھا ہے خداوند کی حمد کرو، اور یہ بار بار دہرایا. شاید ہم مصیبت کے دور میں سے گزر رہے ہوں یا ویرانے میں سے گزر رہے ہوں، تو بھی سفر کا اختتام حمد پر ہوتا ہے اور اس کے آخر میں ابدی تمجید ہے. صلیب پر مسیح کے کام کی بدولت ہمارے منہ میں نیا گیت ہے. اسے توبہ اور نجات کا گیت کہہ سکتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں خلاصی بخشی. آمین. شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ. خدا ان کے فضل سے ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. عزیز ناظرین، ان گیتوں کو ہمارے دل تک پہنچانے کے لیے اور دلوں سے خدا تک پہنچانے کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی. خدا کے بیٹے نے صلیب پر اپنی جان دی. مسیح مصلوب ہوا اور کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس کے پکارنے کی آواز آج ہمارے لیے ایک گیت بنے. اس نے یہ گیت ہمارے لیے تیار کیے کہ ہم گائیں اور شادمان ہوں اور لائق طور پر اس کی عبادت کریں. خدا ہماری عبادت قبول کرے، اس لیے بھاری قیمت چکائی گئی. مسیح نے صلیب پر جان دی. آج کی قسط سے ہم نے سیکھا کہ خدا وہ گیت اور تمجید قبول کرتا ہے جس کی بنیاد صرف اور صرف مسیح کی قربانی ہو اور وہ مسیح کے نام سے آئے. خدا ہر عبادت کرنے والے اور دروازہ کھٹکھٹانے والے کو قبول کرتا ہے، بشرطے اس کی بنیاد مسیح کی قربانی ہو
اور اس کا انحصار مسیح کی کاملیت اور اہلیت پر ہو۔ اس لیے میں حوصلہ افزائی کروں گا کہ اس سوال کو دوبارہ سوچے کہ خدا کی عبادت کیسے کرتے ہیں اور یہ عبادت کس صورت میں ہے۔ کیا آپ اس کے رحم کے انتظار میں کھڑے ہیں؟ تو اگر اس کی بنیاد مسیح کی صلیب کے سوا کچھ اور ہے تو آپ خطرے میں ہیں۔ اگر آپ کا تعلق خدا سے ہے اور آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ خدا کے نزدیک آئیں، ایمانداری اور دینداری کے ساتھ دل سے اس کی تمجید کریں، بے عیب اور پاک خدمت کریں، دل سے اسے پکاریں، روح اور سچائی سے اسے پکاریں، تاکہ روح القدس آپ کے دل کے تار پر گیت بجائے جو میں نے بادشاہ کے حق میں فلم بند کیے ہیں۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ يا من أحيا به أوجد من أجلي ولقصدي أتاني سلمت دفاتي فقد سفينتي أثق بك إيماني يا من أحيا به أوجد من أجلي ولقصدي أتاني سلمت دفتي فقد سفينتي أثق بك إيماني أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي للمنتهى طلباتي مجدك أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي للمنتهى طلباتي مجدك أذني ثاقبتها ولعن بحبك فشخصك سباني حبك أسكرني عطفك غمرني وأدامك فداني أذني ثاقبتها ولعن بحبك فشخصك سباني حبك أسكرني غمرني وأدامك فداني بقلب اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي للمنتهى